السلام علیکم بیٹا، کیا حال ہے؟ آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہم نے فزیکل ایجوکیشن کا پڑھنا ہے باب نمبر 5، یعنی خوراک اور غذا، یعنی ڈائٹ پڑھنی ہے ہم نے۔ کون کون سے اس میں اجزاء شامل ہیں، خوراک سے کیا مراد ہے، خوراک کے اصول کے ذرائع تحریر کریں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے کیا ہے، ہر وہ چیز جو ہم کھاتے ہیں، یعنی جو ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، تو وہ خوراک کے زمرے میں آتی ہے، جس سے ہمیں توانائی ملتی ہے، ہماری باڈی کو نشوونما ہوتی ہے، وہ خوراک کہلاتی ہے۔ خوراک حاصل کرنے کے لیے بہت سے ذرائع ہوتے ہیں، یعنی قدرتی اور معدنی ذرائع سے ہمیں خوراک حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ خوراک حاصل کرنے کے 2 ذریعے اور بھی ہیں۔ خوراک اور سب سے، اگر آپ کا پیپر میں آتا ہے نا خوراک کے متوازن غذا کے کون کون سے اجزاء ہیں یا غذائی اجزاء کون کون سے ہیں، تو آپ نے پروٹین ہے، نشاستہ ہے، وائٹامن ہے، پانی ہے، منرلز ہیں، فیٹ ہے، یہ سارے 6 کے 6 غذائی اجزاء ہیں جو بنیادی غذائی اجزاء کہلاتے ہیں، جس کی ہر انسان کو ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کمی ہو جاتی ہے، ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں جسم میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس کا کیا ہے، سب سے پہلے پروٹین ہے۔ یہ ہمیں کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ یہ ہماری غذا کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ یہ ایک لیسدار مادہ ہے جو کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن اور گندھک پر مشتمل ہوتا ہے۔ پانی کے بعد جسم میں سب سے زیادہ مقدار اسی کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی ہماری باڈی میں پانی کتنے % پانی ہوتا ہے، اس کے بعد جو سب سے زیادہ ضروری ہے پروٹین ہی ہے۔ پروٹین کے بغیر نہیں ہم رہ سکتے۔ اس کے علاوہ ہر جاندار کے جسم میں بنیادی یونٹ پروٹین ہی ہوتا ہے۔ مختلف قسم کی غذاؤں میں مختلف قسم کے پروٹین پائے جاتے ہیں۔ بیماریوں سے بچاؤ کے لیے جسم میں پروٹین کی ایک خاص مقدار کا ہونا بہت ضروری ہے۔ حیواناتی ذرائع ہے، یعنی پروٹین کے کون کون سے ذرائع ہیں؟ 2 ذرائع سے حاصل ہوتی ہے، حیوانی ذرائع، نباتاتی ذرائع۔ اب حیوانی ذرائع میں کیا ہے؟ نباتاتی ذرائع مثلاً گوشت ہے، حیوانی ذرائع، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ کی اس بک پہ نباتاتی ذرائع، لیکن یہاں پہ آپ خود لکھ لیں حیوانی ذرائع، مثلا گوشت ہے، دودھ ہے، انڈا، دہی، مکئی، چاول، مکئی چاول نہیں، یعنی گوشت، انڈا، دہی، اور ان سے جو حاصل ہونے والی چیزیں ہیں وہ حیوانی ذرائع سے حاصل ہوتی ہیں۔ آگے نباتاتی ذرائع، جس میں دال، چاول، مکئی، سویابین، لوبیا، یعنی جو زمین میں اگتا ہے، نباتات جس کو کہتے ہیں، جو اگایا جاتا ہے، گیہوں ہے، مونگ پھلی ہے، یہ سارے کے سارے نباتاتی ذرائع ہیں۔ اب جسم میں ایندھن کا کام دیتے ہیں، جسم کی نشوونما دیکھ بھال کرتے ہیں، بوقت ضرور جسم کو حرارے مہیا کرتے ہیں، یعنی ان کا کام کیا ہے، فوائد کیا ہیں، پروٹین کے فائدے کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، کون کون سے ذرائع سے پروٹین حاصل ہوتی ہے؟ حیوانی ذرائع سے، نباتاتی ذرائع سے، اور اس کے فوائد کیا ہیں۔ پھر اگلا، خون میں شامل آکسیجن کی رفتار کو برقرار رکھتے ہیں، جسم میں قوت مدافعت پیدا کرتے ہیں، جسم میں کئی بافتوں کی تشکیل، موجودہ بافتوں کی حفاظت اور پرانی بافتوں کی مرمت کرتے ہیں، یعنی نیا بھی بناتے ہیں اور موجودہ کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور پرانیوں کی مرمت بھی کرتے ہیں۔ سارے کا سارا کام جو ہے پروٹین کا ہے۔ جسم میں خون کے سرخ ذرات پیدا کرتے ہیں، جسم میں دوسرے غذائی اجزاء کی آمد و رفت میں بھی مدد دیتے ہیں۔ اب یہ نائٹروجن کی زندگی کے لیے ضروری ہے، کیونکہ پروٹین نائٹروجن سے بنتی ہے، جسم کو خوراک فراہم کرنے کا بھی اہم ذریعہ ہے۔ پھر آگے پروٹین یا لحمیات کے فوائد کون کون سے ہیں اور لحمیات کی کمی کے اثرات کیا ہیں۔ یا لحمیات مطلب حیاتین، لحمیات کی کمی کے اثرات انسانی جسم یعنی نشوونما جو ہے وہ رک جاتی ہے، قوت مدافعت اور جسمانی طاقت میں کمی آ جاتی ہے، خون میں سرخ ذرات کی کمی کے باعث شکایت ظاہر ہو جاتی ہے، مختلف قسم کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، جسمانی وزن میں کمی آ جاتی ہے، جلد پر خشکی آ جاتی ہے، طبیعت میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، افزائش کا معیار کم ہو جاتا ہے، خون میں کمی واقع ہو جاتی ہے، یعنی وائٹامن کی کمی سے۔ پروٹین یا لحمیات کی کمی کے یعنی اس کے فوائد کون سے ہیں اور اس کمی کے اثرات کیا ہیں۔ پیچھے بھی آپ نے تھوڑا سا اس کا فوائد پڑھا ہے پروٹین کے، آگے پھر اگر کوئسچن آتا ہے پروٹین یا لحمیات کے فوائد کون سے ہیں، تو پھر آپ نے یہ لکھنا ہے، اس کے 9 پوائنٹ ہیں۔ پھر آگے نشاستہ سے کیا مراد ہے، حصول کے ذرائع کون کون سے ہیں، یا نشاستہ ہم کہاں سے حاصل کرتے ہیں۔ کاربوہائیڈریٹس بھی کہتے ہیں، یہ نشاستہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کا مرکب ہے۔ خوراک میں سب سے زیادہ حرارت جو ہے نشاستہ دار غذاؤں سے حاصل ہوتی ہے، جسم کے اندر اس کا ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا۔ فالتو شکر کو جسم گلائکوجن میں تبدیل کر کے جو کہ جگر میں جمع رہتی ہے، وہاں سے ضرورت کے وقت طاقت اور توانائی کے لیے صرف ہوتی ہے، کیونکہ ان میں
जलने से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और हमारे जिस्म में बतौर ईंधन काम करता है। ये तवानाई का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। नशास्ता के 1 ग्राम में 4.3 हरारे पैदा करने की सलाहियत होती है। अब नशास्ता के हसूल क्या है? नशास्ता के हसूल भी नबाताती ज़राए हैं, हैवानी ज़राए हैं। यानी अगर प्रोटीन है, प्रोटीन भी नबाताती ज़राए से मिलती है, हैवानी ज़राए से मिलती है। नशास्ता भी हमें हैवानी ज़राए से, नबाताती ज़राए से, रोगनियात भी हैवानी ज़राए से, नबाताती ज़राए से। लेकिन अंदर जो है सोर्सेज ज़रा मुख्तलिफ हैं। नबाताती मसलन गेहूँ, चावल, बाजरा में, मकई में, शकरकंदी, गाजर, शलजम, चुकंदर, गन्ने का रस, खुबानी, केला, खरबूजा, अंगूर वगैरह में शामिल है। हैवानाती ज़राए कौन से हैं? दूध है, मक्खन है, मछली का गोश्त वगैरह, और दूध नशास्ता हासिल करने का सबसे बड़ा ज़रिया है। अब नशास्ता के फ़वाइद क्या हैं? जिस्म को तवानाई फ़राहम करता है, निज़ाम असाब को दुरुस्त रखता है, दिल को मजबूत और तवाना बनाता है, ग़िज़ा को लजीज और मीठा बनाता है, जिस्म में शिकस्त और रीख्त की मरम्मत करता है। हर इंसान को रोज़ाना एक ख़ास मिक़दार में नशास्ता की ज़रूरत होती है। नशास्ता वाली ग़िज़ाएँ खाने से यानी हाइट बढ़ती है, ये जिस्म में हरारत पैदा करता है। इसे खुराक का ईंधन भी कहा जाता है। नशास्ता ज़िंदगी की बका के लिए बेहद ज़रूरी है। अब अगर कमी हो जाए नशास्ता की तो क्या क्या नुकसानात हैं? नशास्ते की कमी से दिल की कारकर्दगी मुतासर होती है। नशास्ते की वजह से जिस्म का वज़न कम होना शुरू हो जाता है। इसकी कमी से निज़ाम और निज़ाम असाब भी मुतासर होता है। नशास्ते की कमी की वजह से जिस्म में हरारत और तवानाई की कमी वाक़या हो जाती है। ठीक है, ये आपका मुकम्मल हो गया नशास्ता वाला कि उसके कौन से ज़राए से हासिल होती है, उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके कमी के असरात क्या हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।